السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہد عباسی۔ آج پاکستان کی جو بدلتی صورتحال ہے اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ پاکستان کے اندر جو دو بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں، پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون، دونوں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون قانون کے شکنجے میں اور ایسے گرفت کے اندر آئی ہوئی ہیں کہ ان کو بھی کیسز کا سامنا ہے، ان کو بھی کیسز کا سامنا ہے۔ اور صورتحال اس طرح کی ہے کہ کسی حد تک نون لیگ کو کیسز کے اندر سے خاصا ریلیف مل چکا ہے، لیکن جو پاکستان تحریک انصاف ہے تاحال وہ انصاف کے لیے کہیں جگہ سے امید سے ہے، کہیں جگہ سے نا امید سے ہے۔ لیکن پھر بھی پاکستان تحریک انصاف جہاں سے امید سے ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس طرح پشاور ہائی کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے انہوں نے حلف اٹھا کر یہ بات کہی دوران سماعت کہ وہ قانون اور آئین کے مطابق فیصلے کریں گے۔ ایک نجی گفتگو میں ان کی میں نے گفتگو سنی، اس کے اندر وہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ وہ جب عمرے پر گئے تھے تو اس دوران انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ ہر دو صورتوں کے اندر جو ہے وہ قانون اور آئین کے مطابق فیصلے کریں گے۔ یہ روزہ رسول پر کھڑے ہو کر انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ جج بن گئے تو وہ قانون اور آئین کے مطابق فیصلے کریں گے، وہ کسی دباؤ اور پریشر کی بنیاد پر کوئی ناانصافی نہیں کریں گے۔ لیکن انہوں نے نجی محفل میں گفتگو کیا۔ دوسری کچھ ایسی صورتحال ہے کہ کچھ پی ٹی آئی جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کے امیدواروں کو رات گئے آج اٹھا لیا گیا، دو چار لوگوں کو، اور کچھ دن پہلے عثمان ڈار کی جو والدہ گھر پہ تھی وہاں چھاپا مارا گیا، ان کو مارا گیا، ان کے کپڑے پھاڑے گئے۔ اس کے بعد عثمان ڈار کی والدہ نے بھی فیصلہ کیا کہ وہ خود الیکشن میں حصہ لیں گے اور خود الیکشن کنٹیسٹ کریں گی۔ اس کے بعد عثمان ڈار نے بھی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور والدہ کے الیکشن مہم میں بھی حصہ لیں گے اور ان کو شکست دیں گے نون لیگ والوں کو۔ یہ انہوں نے اعلانیہ طور پر اور بڑی کنٹروورشل اور بڑی لینگویج بڑی سخت استعمال کی عثمان ڈار نے دوران پریس کانفرنس، اور بے غیرت اور بے شرم کے لفظ بھی استعمال کیے اپنی پریس کانفرنس کے دوران۔ اسی صورتحال کے اندر جو اتنی کشمکش ہے، حل صرف الیکشن ہے ملک کے اندر، لیکن موجودہ جو کنڈیشن یا انوائرمنٹ یا پاکستان کے اندر جو مختلف جگہوں پر میں وزٹ کرتا ہوں، میں کراچی بھی اگلے چند روز کے اندر جاؤں گا اور پھر اس کے بعد لاہور سے ہم کچھ حلقوں کا بھی جائزہ لیں گے اور ان کے بعد ہم پھر واپس اسلام آباد آئیں گے۔ اس کے بعد ہی مزید صورتحال کو ہم کلیئر کریں گے کہ کیا یہ الیکشن اس تاریخ پر متوقع ہے یا نہیں۔ لیکن موجودہ جو کنڈیشن بتا رہی ہے کہ الیکشن مہم کا جو سلسلہ ہے نواز شریف کی طرف سے یا نون لیگ کی طرف سے کوئی بڑے جلسے نہیں کیا جا رہے، کوئی بڑی مہم نہیں کی جا رہی، کیا یہ الیکشن بغیر جلسے کے، بغیر الیکشن مہم کے، بغیر کسی تگ و دو کے، کیا یہ پلیٹ میں ڈال کر دیا جائے گا کسی کو کہ یہ لیں جی آپ اقتدار میں آ جائیں؟ اور ایسی صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف جو کچھ کوشش کر رہی ہے جلسے کرنے کی، جس طرح شیر افضل مروت صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور ان کو بھی بیہائنڈ دا بار رکھا گیا، انہوں نے بھی اپنی صورتحال بتائی کہ میرے ساتھ جیل کے اندر کیا ہوتا رہا۔ ہماری یہی کوشش ہے کہ جہاں پر جو کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہو، جس طرح عمران ریاض صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی یا اور بہت سارے جو ہمارے ساتھی صحافی ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، ایسی صورتحال کے اندر ایک بڑی ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اوپر کوئی غور نہیں کر رہا، ایک دوسرے کو گرانے کی زیادہ کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کیا بر وقت الیکشن ممکن ہے یا نہیں۔ ملک کی جو معاشی صورتحال ہے اس کو کنٹرول نگراں سیٹ اپ کے ذریعے کبھی نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ایک اچھی ساؤنڈ گورنمنٹ آئے گی، اس کے بعد کچھ ایگریمنٹس ہوں گے، کچھ نئے پروجیکٹس لانچ کریں گے اور اس طرح کوئی بائنڈنگ کر کے اس ملک کو چلایا جا سکتا ہے، ورنہ تو یہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا۔ اور ایسی صورتحال کے اندر جہاں پر آئین کی دھجیاں اڑ گئی ہیں اور قانون کچھ نہیں ہے، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور بیہائنڈ دا بار رکھا جا رہا ہے، لوگوں کا پتہ نہیں چلتا 8-8 10-10 دن، ایسی صورتحال کے اندر یہ کیفیات کس طرح کنٹرول کی جائیں گی؟ جو پاکستان کے جو آرمی چیف ہے وہ بھی
اس میں کردار ادا کریں. فوج ایک مضبوط ترین ادارہ ہے. میرا خیال ہے کہ وہ اگر فوج بھی کچھ اپنا کردار ادا کرے اور اس ملک کی جو ساکھ ہے, جو لیڈر ہیں وہ مل جل کر آپس میں نیگوشیٹ کر کے الیکشن کروائیں, اور الیکشن کی ڈیٹ کے اوپر ہی فیصلہ ہو کہ کون اقتدار میں آئے گا اور آگے کیا صورتحال اختیار ہوگی. نہ تو یہ ملک چل سکتا ہے, نہ ملک نہیں ہے تو ہماری سلامتی بھی نہیں ہے. جب آئین نہیں ہے تو پھر ملک کی جو وہ آپ باؤنڈریز ڈرا کر کے ایک اپنا وہ عیاشی کا اڈا بنا کر اس کو چلائیں تو ایک مطلب بڑی عجیب صورتحال ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویلا کے ساتھ آپ دوستوں کے ساتھ حاضر ہوں گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ.